حاضرین محترم، یہ عرس پاک کی تقریب ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس آستانے کے ساتھ میرے والد گرامی کا حضرت قبلہ شیخ الحدیث تفسیر علامہ مولانا محمد اسحاق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سنا ہوگا نام بھائی بہن میں۔ تو جب میں بہت چھوٹا تھا تو شاہ صاحب قبلہ کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ آج باضابطہ ان کا تصرف ہے کہ انہوں نے بلا کے اپنی زیارت بھی کروائی اور مجھے نیاز مندی کا شرف بھی عطا کیا۔ یہ ساری باتیں میں ایک جملے کی ابتداءً عرض کرتے ہوئے کہتا ہوں، حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ اس خطے کے سلطان داتا صاحب رحمت اللہ تعالی، آپ کا ارشاد گرامی ہے النظر الی وجوہ المؤمنین یزید فی الایمان۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کا چہرہ دیکھنے سے بندے کے ایمان میں اللہ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ بلند آواز سے کہیے۔ اور جن کا شاہ صاحب کا چہرہ دیکھنے سے ایمان بڑھتا ہے وہ تو سبحان اللہ کہنے سے پیچھے رہ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ یہ آپ نے طریقہ بتایا ہے کہ نیک بندوں کے پاس جائیں تو بندہ خالی نہیں آتا، اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں، صالحین کے پاس جائیں، صاحب تقوی لوگوں کے پاس جائیں، محمد عربی کے غلاموں کے پاس جائیں، بندہ جاتا ہے۔ مانگنا نہ مانگنا یہ تو بات کی بات ہے، چہرہ تک لینے سے اللہ کریم اس کے ایمان میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ میں نے اپنے ابا جی کا قول نہیں پڑھا، یہ ولیوں کے سلطان کا قول ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم آتے ہیں، یہی تصرفات ہیں اولیاء کاملین کے، دنیا میں رہیں پھر بھی ان کے تصرفات قائم و دائم ہیں، دنیا سے چلے جائیں پھر بھی یہ مرجع خلائق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں رہے تو لوگوں کو فیض دیتے رہیں، پردہ کر جائیں تو پھر نظام بدل جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو مانتے ہی انہیں ہیں جن کو دنیا میں بھی دینا آتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی دینا آتا ہے۔ جن کو دنیا میں رہیں تب بھی دیتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی بولیں تو صحیح ہے، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں پھر بھی۔ ہم تو دینے دلانے کے قائل ہیں، جن کو نہیں ملتا وہ انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں کری، کچھ نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو دیتی نہیں ہے، ان کے تو پلے ہی کچھ ایسی چیز نہیں ہے۔ ہم تو انہیں مانتے ہیں میرے رب نے جنہیں اختیار دیا ہے، اگر چاہیں اپنی مرضی سے عطا کر دیں، اگر اپنی مرضی نہ کریں تو اللہ کریم ان کی شان میں آج خود لوگوں کو فیض یافتہ فرما دیتا ہے۔ میرے رب کی مرضی ہے، حقیقی جو مالک ہے وہ میرا اللہ ہے۔ یہ جو اولیاء کاملین دیتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ بولو کس کی عطا سے دیتے ہیں؟ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو مخلوق کے لیے میرا رب جن سے دلواتا ہے وہ اللہ کے قرب میں رہنے والے وہ لوگ ہیں، یا وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ چاہیں اپنی مرضی سے دے دیں، اگر اپنی مرضی نہ کریں تو میرا رب ان کی عزت افزائی کے لیے آج خود بندوبست فرما دیتا ہے۔ اب اس کا میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، یہ جو اولیاء ہے نا، ولیوں کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے، ایک ولایت ہوتی ہے وہبی، ایک ہوتی ہے ولایت کسبی، اور تیسری ولایت خیراتی۔ ولایت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں۔ ولایت وہبی یعنی وہ ولی جو مادر ذات پیدا ہوا، دنیا میں آیا تو اللہ کا ولی تھا۔ بولو دنیا میں آیا تو بولے تو صحیح ہے۔ دنیا میں ہم جسے کہہ دیتے ہیں نا جی یہ تے جم دیا ہی ولی ہے، انہیں تے آنکھ کھولی تھی اللہ دا ولی،
کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ ہے وہابی ولی جس کو رب کریم نے اپنے کرم سے مالا مال کر کے دنیا میں بھیجا۔ دوسرا ہے ولایت قصبی، کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے زانوِ تلمس طے کر کے بیٹھ جانا، پھر اکتساب فیض کرنا، کچھ حاصل کرنا، اور تحصیل ولایت کے بعد اللہ کریم جو ان پہ کرم فرماتا ہے نا، تو وہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ اس کو وہ ولایت ملی ہے جس کو ولایت قصبی کہتے ہیں۔ کما کے لینا، محنت کر کے لینا، گٹے گوٹے رگڑ کے لینا۔ اور ایک تیسری ولایت ہے ولایت خیراتی۔ بولو کون سی؟ خیراتی۔ کچھ ہی بولو یار، کون سی؟ ولایت خیراتی۔ یہ کیا ہے؟ چور آئے چوری کرنے کے لیے، چھپا ہوا ہو، میرے غوث کی توجہ پڑ جائے تو اس کو ولی بنا دے۔ یہ خیرات، یہ خیرات ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ یہ خیرات ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے اولیاء جن کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے ہیں اور جن کا ہم پہ سایہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم ان کا مقام یہ ہے، ان کے پاس آ جائے کوئی پھر بھی خالی نہیں جاتا، جس میں توجہ فرما دے میرا رب اس کو بھی مالا مال فرما دیتا۔ سبحان اللہ جی۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی۔ اب اس میں ان سے اصدار کیا ہوتا ہے؟ ان سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کرامت قصدی اور ایک ہوتی ہے کرامت غیر قصدی۔ اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو کام خلاف خرق عادت، یعنی ایسا وہ عمل، ایسا معمول، ایسا کام جس کو عقل تسلیم نہ کرے، خلاف خرق عادت ہو، وہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ وہ یا تو معجزہ ہوتا ہے، یا کرامت ہوتی ہے، یا پھر استدراج ہوتا ہے۔ اب معجزہ کس سے رونما ہوتا ہے، کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ معجزات کا اصدار ہوتا ہے اللہ کے نبیوں سے۔ معجزہ کس سے سرزد ہوتا ہے؟ اللہ کے نبیوں سے۔ کچھ بولو یار، کس سے سرزد ہوتا ہے؟ کسی نبی سے اگر کوئی ایسا کام خلاف خرق عادت سرزد ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو معجزہ۔ اور اگر وہی اسی طرح کا کوئی کام کسی ولی سے ہو، اللہ کے نیک بندے سے ہو، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولو کیا کہتے ہیں؟ اور نبی بھی نہ ہو، ولی بھی نہ ہو، ایسے ہی کوئی کاہن، کوئی جادوگر، کوئی اسلام سے دور، کوئی کافر مشرک، کسی بے ایمان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جو انوکھا قسم کا ہو، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ کی قدرت پر حق ہے، نبی کا معجزہ پر حق ہے، ولی کی کرامت پر حق ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک جس کا یہ ایمان ہے اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت برحق ہے، ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ کی قدرت برحق ہے، نبی کا معجزہ برحق ہے، اور ولی کی کرامت برحق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کرامت ہے، یہ کرامت کا ظہور ہے کہ بعد مرنے کے بھی انہوں نے اپنے دامن میں اپنے غلاموں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مرجع خلائق ہے، یہ لوگ، یہ سبب ہے۔ یہ قبلہ سید علی مرتضی شاہ صاحب، انہوں نے اپنے بزرگوں کے اس چراغ کو روشن کیا حضرت قبلہ پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں، یہ بندگان خدا وہ ہیں، دنیا میں رہ کے بھی مخلوق خدا کو مالا مال کرتے رہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی وہی محبت کے چراغ روشن ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی آبلے ہیں، وہی جلن، کوئی سوز دل میں کبھی نہیں، جو لگا کے آگ گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ جو لگا کے آگ گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کرامت کی بھی دو قسمیں ہیں، میں اس کو جلدی سے عرض کر کے پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں ویسے تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا،
شاہ صاحب قبلہ نے اور مفتی صاحب قبلہ نے دھکے سے مجھے کہا نہیں تم کچھ کرو. میں نے چونکہ ان کو سبق ہی سنانا ورنہ سیدی صاحب قبلہ جیسی شخصیات بیٹھی ہوں تو بندے کو ویسے ہی جو ہے نا وہ نظام درم برم ہو جاتا ہے. حاضرین محترم، ایک ہوتی ہے کرامت قصدی، ایک ہوتی ہے غیر قصدی. کتنی کرامت کی قسمیں ہیں؟ پہلے میں نے ولیوں کی بتائی، سمجھ آ گئی ہے؟ اب ولیوں کی اقسام کے بعد کرامات کی اقسام بھی ہیں، قصدی اور غیر قصدی. قصدی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ارادہ کرے. اسی طرح معجزہ بھی قصدی ہوتا ہے اور معجزہ غیر قصدی بھی ہوتا ہے. کرامت قصدی بھی ہوتی ہے، کرامت غیر قصدی بھی ہوتی ہے. اب غیر قصدی کیا ہے؟ غیر قصدی کرامت یا معجزہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت امام علی رضا سادات کے چشم و چراغ، حضرت امام موسیٰ کاظم کے لخت جگر، آپ کے شہزادے ہیں حضرت امام محمد. ان کو یہ باب الحوائج ہے. آپ ایک دن اپنے مریدین کے ساتھ غلام و خدام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. راستے میں وضو کرنے کے لیے نہ پانی لیا. ایک بیری کا درخت تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے نہ اس کے مڈ کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے وضو فرمایا. کیا کیا بولو؟ آپ نے وضو فرمایا. اب اس بیری کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بہت بڑا پرانا درخت تھا، جب سے لگا تھا اس کو پھل نہیں لگا. بولو اس کو پھل نہیں لگا. لوگوں نے جب صبح دیکھا نا وہ پھل سے بھرا ہوا تھا، پھل سے بھرا ہوا تھا. لوگوں نے دیکھا آج تک اس کو پھل نہیں لگا، اتنی اس کی عمر ہو گئی ہے، آج یہ پھل کدھر سے آ گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ کسی اللہ کے نیک بندے نے یہاں اس کو اپنے وضو کا پانی لگایا. اب انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، ان کا ارادہ نہیں تھا، ان کا قصد نہیں تھا. بس یہ میں نے اس لیے بات کہی، پوری دیکھ کھانا تو مقصد نہیں ہوتا نا. میں نے تھوڑا سا آپ کو یہ غیر قصدی کا میں نے آپ کو تھوڑا سا انداز آپ کے سامنے رکھا کہ آپ نے وضو کیا، وضو کا پانی لگا، ارادہ نہیں تھا. میرے رب کریم نے آپ کے اعزاز میں اس کرامت کو ظاہر فرما دیا. بولو اس کرامت کو ظاہر فرما دیا. اب لوگ پوچھیں گے جی کرامتوں کو بیان کرتے ہیں، اس کا تو قرآن سے بھی وجود ہو. تو آؤ بھائی اللہ کے بندو، اصحاب کہف کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ سورہ کہف ہے نا، سورہ کہف میں وہ اللہ کے نیک بندے 8 تھے یا 9 تھے، جتنے بھی تھے. تاریخ کی بات ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. یہ کسی نے بھی کوئی کسی قسم کا خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہا کہ وہ 8 ہی تھے یا 9 تھے یا 7 تھے. جتنے بھی تھے ہمارا ان پہ ایمان ہے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے. سفر کرتے رہے، رات پڑ گئی، اس غار میں ڈیرا لگایا. جس غار میں انہوں نے ڈیرا لگایا، بولو جس غار میں ڈیرا لگایا، اللہ کو وہ کتنی پسند آئی کہ رب کریم نے پوری سورت اس غار کے نام پہ نازل فرما دی. اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ڈیرا ہو جائے، اللہ کریم کے کرام کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی انوار و تجلیات کا وہ جگہ مرکز بن جاتی ہے. اور جن کے ڈیرے کی وجہ سے جگہ برکت والی ہو جائے تو وہ خود کتنے برکت والے ہو گئے، خود کتنی برکت والے لوگ ہو گئے. اصحاب کہف، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ 8-10 دن اس کمرے میں بند کر دیا جائے، روٹی شوٹی پانی اس کو نہ ملے، زندہ تو رہے گا کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ نہیں رہے گا. وہ حال ہے، یہ بندہ بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا. قرآن کہتا ہے 309 سال. بولو کتنے؟ 309 سال وہ اللہ کے نیک بندے اس غار میں رہے. انہوں نے کھایا کچھ نہیں، انہوں نے پیا کچھ نہیں، نہ وہ بیمار ہوئے، نہ سر درد ہوا، نہ ان کو کوئی چکر آئے، نہ ان کے پیٹ میں درد ہوئی، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں بنا. میرے رب کریم نے ان کے احساس میں اس کرامت کا
ظہور فرما کے محمد عربی پہ قرآن پاک کو نازل کر کے تذکرہ فرما دیا. جو اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے میرا رب اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت غیر قصدی. ان کا ارادہ نہیں تھا. بولو ان کا بولے یار. 309 سال زندہ رہنا تو معمولی بات ہے. بغیر کھائے پیے زندہ رہنا معمولی بات ہے. اب چلیں جاتے جاتے بات کو ختم کرتے ہوئے کرامت قصدی کا بھی ذکر کر دوں. یہ تو بغیر ارادے کے تھے نا. ان کا ارادہ نہیں تھا. یہ میرے رب کا منشا بنا. اللہ کی مرضی بنی کہ میرے رب کریم نے ان کے احساس میں ان کی عظمت کے لیے ان کی شان کی بلندی کے لیے ان کی رفعت کو اجاگر کرنے کے لیے میرے رب کریم نے ان کے اعزاز کا بندوبست فرما دیا. یہ غیر قصدی ان کا ارادہ نہیں تھا. اب کرامت قصدی کیا ہے؟ اس کی بھی ایک بات میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں. جس میں اللہ کا نیک بندہ ارادہ کرے. بولو اللہ کا نیک بندہ اظہار چاہے کہ یہ کام ہو جائے. لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے چاہنے سے اگر سب کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم بھی تو چاہتے ہیں. ہمارے چاہنے پہ تو کچھ نہیں ہوتا. اور بھئی تیرے کہنے پہ کیا ہوگا؟ وہ جو کہتے ہیں نا تو وہ رب کریم بہت کچھ کر دیتا ہے. میرا رب ان کی ٹالتا نہیں ہے. میرا اللہ ان کی منشا و مرضی کو نظر انداز نہیں کرتا. میرا رب کریم ان کے منہ سے بات مکمل بعد میں ہوتی ہے. میرا رب فضل پہلے فرما دیتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا جریج ولی کا. کس کا نام؟ اونچا بولو یار. کیا نام تھا؟ ایک اللہ کا ولی تھا. اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود یہ واقعہ بیان فرمایا ہے اور یہ حدیث پاک میں ہے. علماء کرام موجود ہیں. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, تحقیق اور تصدیق کر سکتے ہیں. آپ کو حق حاصل ہے. قرآن پاک میں یہ ذکر نہیں ہے اس کا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جبریل نے آ کے حضور کو نہیں بتایا. یہ میرا نبی اپنی زبان سے اپنے علم سے بتا رہا ہے. رب کی عطا کا اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے اپنے محبوب کے علم کے لیے اور بھی راستے بنا رکھے ہیں. میرا رب چاہے جبریل کو پیچھے ہٹا دیتا ہے. اپنا کرم اپنے محبوب محمد عربی پہ نازل فرما دیتا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. یہ بات آپ نے بڑی توجہ سے سنی ہے. ارادہ ہے نا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں. میرے لیے نہیں کہنی, میرے لیے نہ کہیں, اس کے لیے کہیں جس کا یہ ذکر ہے. جریج ولی کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں بنی اسرائیل میں سے ایک نیک بندہ تھا. اس کا نام جریج تھا. بڑا عبادت گزار تھا, بڑا مجاہدہ کرتا تھا, بڑی ریاضت گزاری کرتا تھا, بڑی اللہ اللہ کرتا تھا, نیکوکار تھا. ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا. ماں نے آواز دی جریج. سن تو لیا. دل میں خیال پیدا ہوا اگر میں نماز چھوڑ کے چلا گیا نا تو یہ پھر میرے رب کو نظر انداز کرنے والی بات ہے. تو اگر میں نماز چھوڑ کے اماں کی بات نہ سنی تو اماں کی کبھی نافرمانی ہوگی. اب اس تذکر میں تھا, اسی سوچ میں تھا. زن غالب ہوا, گمان یہ غالب ہوا, ارادہ یہ بنا کہ بندوں کے حقوق سے اللہ کا حق جو ہے وہ فائق ہے. اللہ کا حق زیادہ ہے بندوں کے حقوق سے. تو لہذا اماں کی بات میں سن لوں گا اور نماز کو مکمل کر لوں. اب نماز کو جب مکمل کی تو اماں جی کی زبان سے یہ بددعا نکل گئی. کیا کہا؟ اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو گندی عورتوں کے نرگے میں نہ آ جائے.
بس یہ اما جی نے بد دعا دے دی. آپ دیکھیں سرکار کا کیا کرم ہے ہم امتیوں پہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اگر کوئی بندہ نفل پڑھ رہا ہو، والدین میں سے کوئی آواز دے تو نفل کو چھوڑ دے، پہلے والدین کی بات سن لے. توجہ ہے؟ جو ماں باپ کو سمجھتے کچھ نہیں، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. نفل کی بات، نفل کی بات، نفل کو چھوڑ دو، اماں کی بات سن لو. جریج ولی نے اللہ کے بارگاہ میں اطاعت ریاضت گزاری کو نہیں چھوڑا، نماز مکمل کی، پھر اللہ کی بات سننے کے. لیکن اماں نے بد دعا دے دی. نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پڑ گئی. بڑا اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے، بڑا بزرگ سمجھتا ہے، بڑا ولی سمجھتا ہے. لوگوں نے پلان کیا، آخر لوگ اللہ کے نیک بندوں سے جلتے بھی تو ہے نا. کیوں بھائی کچھ ہی بولو کہ کوئی نہیں جلتے؟ جلتے ہوتے تو یہاں بھی ایسا نظام نہ بنتا. اگر خوش ہوتے تو آج ہمارا یہ چھوٹا پیر بھی خوش ہوتا. سبحان اللہ. تو کہو یار، اگر سارے ہی خوش ہوتے ہیں اور نیک لوگوں سے خوش ہوتے ہیں. جو حاسدین ہوتے ہیں نا، ان سے نیکی دور ہوتی ہے. وہ اللہ کے بندوں سے جن کی ڈیوٹیاں دین کے لیے ہوتی ہیں، پھر ان کے خلاف چلتے ہیں، وہ اپنا نظام الگ وضع کرتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، ہمیں جو سبق ملا ہے نا اولیاء کاملین سے، وہ یہ ہے کہ جو بزرگوں کا مشن ہے، جو بزرگوں کا انداز زندگی ہے، اس کو اپناتے رہو، اس پہ چلتے رہو. میرا رب آپ کو عزتیں دے گا. جو ہے نا، ہم اس کے خلاف ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. انہوں نے ایک کوئی گندی بدکار فاحشہ عورت تھی، اس کو تیار کیا کہ تم جا کے نا اس کی جھونپڑی میں چلی جاؤ، اس کے ساتھ منہ کالا کرو. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کیسا ولی ہے، یہ کیا کرتا ہے، پھر ہم اس کو دیکھیں گے. اس کو پیسے ویسے، ظاہری بات ہے اس طرح کا نظام پیسوں کے لالچ میں ہی ہوتا ہے. جتنے پیسے کہیں سے زیادہ ملے اس کے ساتھ ہو گیا. جدھر دیکھا دعائیں مل رہی ہیں ادھر سے بھاگ گئے. کیا خیال ہے؟ حاضرین محترم، انہوں نے جناب تیار کر کے اس فاحشہ عورت کو جریج ولی کی جھونپڑی میں بھیج دیا. اسے جا کے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ کا بندہ تھا، زہد و تقوی سے مالا مال تھا، اللہ کا اس پہ کرم تھا، فضل تھا. اس نے دیکھا تک نہیں اس عورت کو. واپس آ گئی. جنہوں نے تیار کر کے بھیجا تھا اس کو جا کے بتایا کہ یہ اس طرح طرح بات نہیں بنتی. انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہ کچھ تو تمہیں کرنا پڑے گا. سے کہا ٹھیک ہے. پھر گئی. خیر جریج ولی اس کے ہتھے نہیں چڑھا. ساتھ ایک کوئی چرواہا تھا، وہ رہتا تھا، اس کے پاس چلی گئی. اس کو جا کے کہا، اس کے ساتھ منہ کالا کیا، بدکاری کی. نتیجہ تک بچہ پیدا ہوا. حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوا. اس نے کہا جو تم نے مجھے کہا تھا وہ میں نے کر دیا، یہ اس کا بچہ ہے. لوگوں نے جناب بچے کو پکڑا، جریج ولی کے آ کے جھونپڑی کو آگ لگا دی. اس کو جناب اس کا تہس نہس کر دیا، ٹھٹے مارنے شروع کر دیے، مارنا پیٹنا شروع کر دیا. جب یہ سارا نظام ہوا نا، جریج ولی نے رب کریم کی طرف توجہ کر کے کہا، مولا میں جانتا ہوں میرے پیچھے میری ماں کی بد دعا ہے. وہ خیال کرو بنی اسرائیل کا ولی تھا جس کے پیچھے ماں کی بد دعا تھی، قابو آ گیا تھا. وہ سرکار کے امتیوں، ماں کا احترام کیا کرو. کہ جس غریب نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہاری جنت کو تمہاری ماں کے قدموں میں میرے رب نے رکھ دیا ہوا ہے. ان الجنت تحت اقدام امہاتکم. حاضرین محترم، اب جب یہ مار پڑ رہی تھی، سب کچھ ہوا. کیوں مارتے ہو بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا، مولا تو تو جانتا ہے میں تو صرف تیری بارگاہ میں کھڑا تھا اور کچھ نہیں تھا. وہ دلوں کے راز سے واقف ہے. اب تو بھی کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ. بولو تو بھی کچھ کرے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو بھی کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بس اتنی کہنے کی دیر تھی. جریج ولی نے ایسے لگا کے نا ہاتھ کا وہ
کیا کہتے ہیں وہ دھکا لگا کے اس بچے کو کہا اور بول کے بتا تو کس کا بیٹا ہے. وہ جو پہلے دن کا بچہ تھا اس نے بول کے کہا جریج پاک ہے میں تو فلاں چرواہے کا ہوں. بولو جریج پاک ہے میں فلاں چرواہے کا ہوں میں تو چرواہے کا ہوں. حاضرین محترم یہ کیا تھا؟ یہ کرامت قصدی ہے. بولو یہ کرامت ہے. اب اس کی قرآن سے مثال لینا چاہیں تو ملکہ سبا کا نام سنا ہوگا. کیا نام اس کا تھا؟ نام تھا بلقیس. 1500 میل کی مسافت سے چل پڑی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دربار لگا ہوا تھا. فرمانے لگے ہے کوئی اس کے شایع نشان اسی کا تخت لا کے اس کے سامنے رکھ دیں تاکہ اس کو پتہ تو چلے ہماری بھی عظمت کا اس کو ادراک ہو. تو ایک بہت بڑا جن تھا. وقال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ کا یہ دربار آپ کی یہ نشست درخواست نہیں ہوگی. 15 میل کی مسافت سے وہ جو محل تالا لگا ہوا ہے اس کے اندر جا کوئی نہیں سکتا تخت کو نکال کوئی نہیں سکتا اور بڑا بہت بڑا تخت ہے. آپ کی اگر اجازت ہو آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں یہاں لا کر رکھوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا نا وہ بہت بڑا دیو تھا جن تھا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. بولو مجھے بولو مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. مجھے تاخیر نہیں چاہیے. اس میں تو دیر لگے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم جس کو عطا کرتا ہے وہ اس سے بھی پہلے سارے کام کروا لیتا ہے. پھر ایک بندہ اٹھا وقال الذی عنده علم من الکتاب جس کے پاس کتاب کے علوم میں سے کچھ تھوڑا سا علم تھا. سارا علم تو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا. سارا علم کس کے پاس تھا؟ اونچا بولو کس کے پاس تھا؟ سلیمان علیہ السلام. اس کے پاس کچھ علم تھا. اب وہ علم والا اٹھا آپ حضور مجھے اجازت دیں تو یہ کام میں کرتا ہوں. میں کتنی دیر میں کرے گا؟ کہنے لگا جی آپ کے پلک چھپنے کی دیر ہے. وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. قبل ان یرتد الیک طرفک. حاضرین محترم اب اس بات کو میں ختم کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا بندہ چاہے تو بڑے بڑے کام آنن فانن کر دیتا ہے. آنن فانن کر دیتا ہے. بولو آنن فانن کر دیتا ہے. حاضر امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے آپ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جناب 1500 میل کا مسافت کا دوری ہے محل اس کا لاک ہے نکل کوئی سکتی نہیں کوئی چیز وہ کیسے آ گیا؟ آپ فرمانے لگے مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. وہ آیا تھا کہ گیا تھا اس کا مجھے نہیں علم لیکن اتنی بات ضرور ہے جب اللہ کے بندے کی مرضی بنی خالق کائنات نے ادھر وہ تخت بنا دیا ادھر سے اس کا خاتمہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا بندہ چاہے جو چاہے میرے رب کے دربار میں عرض کرنے کی دیر ہے میرا رب کریم اپنے بندے پہ فضل پہلے فرما دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی قدرت پر حق ہے نبی کا معجزہ پر حق ہے ولی کی کرامت پر حق ہے. اونچا بولو یار ولی کی کرامت پر حق ہے. کرامت اللہ. اور یہ بھی زندہ کرامت ہے. اللہ کے بندے دنیا سے چلے جائیں پھر بھی کہتے ہیں آؤ دنیا سے آ کے جو جو لنگر مجھ سے لیتے رہے ہو میری آل کے لوگ بیٹھے ہیں آتے رہو مخدومہ کائنات کا لنگر لیتے رہو. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے. میری حاضری لمبی ہو گئی اتنا میرا ارادہ نہیں تھا ایسے ہی مضمون لمبا ہوگا لیکن میں قبلہ مفتی صاحب سے میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں. تو
انشاءاللہ العزیز آپ ان کا خطاب سنیں گے، پھر آپ کو میری بات ویسے بول جاتی ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، شاہ صاحب قبلہ کے ہاتھوں کو مضبوط کرے۔ یہ مسلکی غیرت اور حمیت کا معاملہ ہے۔ یہ میری بات سمجھیں آپ کہ کھول کے بیان کرو، پتہ ہے آپ ان کو مضبوط کرے، یقین کرے۔ صحت عقیدہ بڑی چیز ہوتی ہے، اور جو عقیدے کی بدکاری ہوتی ہے نا، وہ بندے کو دنیا میں ظاہری طور پہ تو شاید لطف دیتی ہو، لیکن قبر حشر میں جو ذلت مقدر بننی ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ حاضرین محترم، شاہ صاحب قبلہ کو اللہ سلامت رکھے، بڑے شاہ صاحب پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب، یہ ان کو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ یادگار اسلاف ہے، یہ استاد الاساتذہ ہے۔ میرے شہر کے پھول نگر کے اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ٹیچرز ہیں اور بڑے بڑے نیک لوگ جن سے ہم پڑھتے رہے ہیں وہ ان سے پڑھتے رہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے بھی ان کو اپنے استاد سمجھ کے سبق سنایا ہے۔ اللہ ان کو سلامت باکرامت رکھے۔ شاہ صاحب قبلہ پیر سید علی مرتضیٰ شاہ صاحب کو اللہ کریم سلامت باکرامت رکھے، اس آستانے کو میرے نبی پاک کے دین کا قلعہ بنایا۔